أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ باللغو، تمہاری لغو، فی ایمانکم، قسموں پر. اللہ تعالی تمہاری بیکار اور لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا. ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہاری پکڑ فرمائے گا بما عقدتم الایمان، تمہاری ان قسموں پر جو تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں. فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، پس اس کا کفارہ، فکفارتہ، اس قسم کا کفارہ، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسطی، درمیانے درجے کا، ما تطعمون اہلیکم، جیسا کہ تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم، یا انہیں کپڑے دو، 10 مسکینوں کو کپڑے دو، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرو. فمن لم یجد، پس اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی چیز نہ پائے، فصیام 3 ایام، تو وہ روزے رکھے 3 دنوں کے. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری ان قسموں کا، اذا حلفتم، جو تم نے کھائی ہو اور توڑ دی ہو. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالی خوب کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں قسموں کے حوالے سے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں. بندہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قسم کی ضرورت تو پڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں چند مرتبہ قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلے تو قسم صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی اٹھائی جا سکتی ہے. اللہ کی غیر کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، شرک ہے. حدیث میں آتا ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے. جیسے کوئی یہ کہے کہ میرے پیر صاحب کی قسم، جیسے کوئی یہ کہے سر کی قسم، جیسے کوئی یہ کہے کہ جی کعبہ کی قسم، جیسے کوئی یہ کہے دودھ کی قسم، ماں کی قسم. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا، یا اللہ کے جو نام ہیں، صفات ہیں، ان کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا، یہ شرک ہے، چاہے کسی ولی بزرگ یا نبی ہی کے نام کی کیوں نہ ہو. اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، یا رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، ان کی قسم اٹھانا یہ اللہ کے صفات ہیں، اس اعتبار سے وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قسمیں جو ہے وہ 3 قسموں پر مشتمل ہے. ایک یمین لغو کہلاتی ہے، ایک یمین غموس کہلاتی ہے، اور ایک یمین منعقدہ کہلاتی ہے. یمین لغو جس کا تذکرہ اس آیت میں بھی فرمایا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا. یمین لغو وہ ہوتی ہے انسان کا جو تقیہ کلام بن چکا ہو، بات بات پر زبان سے ویسی قسم نکل جاتی ہے، نیت ہو نہ ہو، تو یہ قسم بیکار ہے،
اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، لیکن اپنی اس عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ یمین لغو اس قسم کو بھی کہتے ہیں کہ جو انسان ماضی کے کسی واقعے پر قسم اٹھائے لیکن اپنی طرف سے یہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہے، لیکن واقعہ کوئی اور تھا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں بندہ فلاں جگہ پر آیا تھا، یا اللہ کی قسم فلاں نے فلاں کو فلاں چیز دے دی تھی، لیکن یہ سچ بول رہا ہے ویسے اپنی طرف سے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، نہ وہ بندہ آیا تھا اور نہ ہی فلاں بندے نے فلاں کو کوئی چیز دی تھی، اسے شبہ لگ رہا ہے۔ اس قسم پر بھی نہ کفارہ ہے، نہ پکڑ ہے، نہ کوئی گناہ ہے، یہ یمین لغو کہلاتی ہے۔ دوسری یمین منعقدہ، فرمایا کہ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، تمہاری مضبوط قسموں پر، تمہاری پختہ قسموں پر اللہ تمہاری پکڑ فرمائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان مستقبل کے کسی واقعے پر، مستقبل میں کسی بات پر قسم اٹھائے اور بعد میں اسے توڑ دے۔ جیسے یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں فلاں جگہ پر ملوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں فلاں چیز دوں گا، اللہ کی قسم ایسا میں ضرور کروں گا، یا اللہ کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اب جب وہ ہے اس قسم کو توڑ دیتا ہے، یعنی آئندہ وہ کام نہیں کرتا، یا جس سے رکنے کی قسم اٹھائی تھی اس کو کر لیتا ہے، تو یہ یمین منعقدہ کہلاتی ہے، اس کو توڑنے پر کفارہ ہوگا۔ تیسری قسم بھی ہے یمین غموس۔ یمین غموس اس قسم کو کہا جاتا ہے جو کہ جان بوجھ کر ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے بندہ۔ جیسے اس کو پتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں کو پیسے نہیں دیے تھے، پھر یہ کہتا ہے اللہ کی قسم فلاں نے فلاں کو پیسے دے دیے تھے، ابھی جھوٹ بول رہا ہے جان بوجھ کر۔ اس کو جھوٹ بولنے کا گناہ تو ہوگا لیکن کفارہ اس قسم کا بھی نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی، مستقبل کے واقعے پر قسم ہو اور توڑ دی جائے تو پھر کفارہ ہے، ورنہ کفارہ نہیں ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، جیسا خود کھاتا ہے ایک وقت کا کھانا، اسی طریقے سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، پیٹ بھر کر ان کا کھانا کھلائے۔ جیسا خود سبزی دال روٹی کھاتا ہے تو ایسی ان کو کھلا دے، خود اچھا کھاتا ہے تو خود اچھا کھلا دے۔ اور اگر پیسے دینا چاہتا ہے تو ایک صدقہ فطر جتنا ہوتا ہے اس کی مقدار کے برابر ایک بندہ جو ہے اسے دیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اگر یہ نہیں تو کپڑے پہنا دے، درمیانے درجے کے کپڑے جس سے اس بندے کی نماز درست ہو سکے، جسم ڈھانپا جا سکے، اس درجے کے کپڑے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے۔ چونکہ ابھی یہ سلسلہ نہیں ہے غلام کا، اس اعتبار سے یہ 2 ہی ہوں گے۔ اگر ایک بندہ ایسا ہے اس کی طاقت مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی نہیں ہے، اور مسکین کے بارے میں یہ بات یاد رکھ لیں، مسکین اسے کہتے ہیں جو خود صاحب نصاب نہ ہو۔ نمبر 2، اس مسکین کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، وہ مسکین سادات میں سے نہ ہو، یعنی حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حارث، ان کے اولاد میں سے نہ ہو، کیونکہ یہ سادات کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہو تو اسے کفارے کے پیسے یا کھانا یا کپڑے دیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ ہی وہ کپڑے کسی کو دے سکتا ہے، بیچارہ خود غریب ہے، اس صورت میں پھر حکم یہ ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اگر ان میں سے کچھ نہیں پاتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لے۔ لیکن یہ بالکل آخر میں ہے، ایسا نہیں کہ قسم اٹھائے اور 3 روزے رکھتے چلے جاؤ، نہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کو کپڑے پہنانے کی قدرت رکھتا ہے، اگر کوئی بندہ کھانا کھلانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ روزے بس وہی رکھے گا جو بیچارہ پہلی چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور یہ بات یاد رکھی جائے، ایک بندے نے 1 روزہ رکھا، 2 رکھ لیے، لیکن اچانک اس کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ ہے اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اچانک اس کی وراثت میں اتنی رقم آ گئی، اس کی وراثت میں اتنا مال و دولت آ گیا، اس صورت میں اب اس کو روزے باقی رکھنے جائز نہیں ہوں گے، اس کو پیسوں اور کپڑوں ہی کی صورت میں اپنا کفارہ ادا
کرنا ہوگا۔ تو فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جنہیں تم رکھو اور اگر توڑ دی ہو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ پاک نے یعنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، بات بات پر قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، اپنے امیج کو نہیں گرانا چاہیے، بلکہ مضبوط کہ ہاں یار قسم اٹھائی ہے تو یہ یقینی طور پر پورا کرے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ پاک اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو، اپنی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ عمل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔